نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ آج جس موضوع پر آپ کے سامنے بولوں گا اس کا عنوان ہے میری کتاب جدلیاتی لبرلزم کا ایپیسوڈ نمبر 60۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں امید کرتا ہوں اور توقع ظاہر کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں اپنی کتاب جدلیاتی لبرلزم آپ کے سامنے ایپیسوڈز کی صورت میں رکھ رہا ہوں۔ اس کتاب کے 59 ایپیسوڈز میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے اس کا 60واں ایپیسوڈ رکھوں گا۔ اس ایپیسوڈ میں اور چند گزشتہ ایپیسوڈز میں آپ کے سامنے مغربی لبرلزم کا کلاسیکل پارٹ جو وہ بیان کر رہا ہوں کہ مغربی لبرلزم میں کلاسیکل جو اس کا پارٹ تھا یا کلاسیکل جو طرز تھا وہ کیسے فروغ پذیر ہوا۔ تو آج میں آپ کے سامنے کلاسیکل پارٹ نمبر 5 یعنی اس کا 5واں پارٹ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے قبل میں آپ کے سامنے مارٹن لوتھر کی مذہبی تحریک، اصلاحی تحریک کسی حد تک بیان کر چکا ہوں مختصر سا، اور فرانسس بیکن اور رینے ڈیکارتے ان کی جو سیاسی اصلاحات کی تحریک تھی یہ بھی بیان کر چکا ہوں۔ تو مادی رویوں میں جو تبدیلیاں آئیں مغرب میں، مغربی تہذیب میں، مغربی دنیا میں، جس میں کہ انگلستان ہے، جرمنی ہے، فرانس، ناروے، ڈنمارک، سویڈن، یہ بہت سارے ممالک ہیں، 2829 کے قریب ممالک ہیں یورپ میں۔ تو ان ممالک میں مادہ کے اندر جو تبدیلیاں آئیں یعنی مادی رویوں کے اندر جو تبدیلی آئی وہ تھی کوپرنیکس، جناب جونز کیپلر، جناب گلیلیو گلیلی اور جناب ولیم ہاروے کی وجہ سے۔ یہ سائنسدان تھے اور انہوں نے سائنسی رویوں کو کس طرح تبدیل کیا، مادی رویوں کو کس طرح تبدیل کیا ان لوگوں نے، ان سائنسدانوں نے اپنے سائنسی رویوں کی بدولت ان لوگوں نے ان حقائق کو عوام کے سامنے رکھا کہ مذہب جو ہے وہ مادہ کی تشریح نہیں کرتا۔ مادہ کو سمجھنے کے لیے مادہ کی تحقیق کی جائے، مادہ کا مشاہدہ کیا جائے، تجربات کی جائے اور ویریفیکیشن کے ذریعے، تصدیق کے ذریعے کوئی حقیقت جو ہے اس کا جو ہے جانچ کی جائے، اس کا پتہ چلایا جائے، فہم حاصل کی جائے اس کے بارے میں۔ تو گویا کہ مغربی دنیا میں 16ویں صدی میں ہی مادی رویوں کے اندر زبردست قسم کی چینج یا تبدیلی آ رہی تھی۔ اسی طرح مغربی دنیا میں جو سماجی رویے تھے وہ بھی بدل رہے تھے، کیونکہ مادی رویے بدل رہے تھے اور اس کی مناسبت سے ہی اس کے نتیجہ کے طور پر سماجی رویے بھی بدل رہے تھے۔ تو سماجی رویوں میں تبدیلی لانے والے لوگوں میں جو عظیم لوگ تھے جیسا کہ یہ جونز کیپلر تھے، ولیم ہاروے تھے، گلیلیو گلیلی، یہ سائنس کی دنیا میں عظیم الشان لوگ تھے مغرب کے، جنہوں نے وہاں پہ زبردست تبدیلی پیدا کی مادی دنیا میں اور مادی رویوں میں۔ اسی طرح سماجی رویوں میں تبدیلی لانے والے لوگوں میں جناب مارٹن لوتھر، فرانسس بیکن، رینے ڈیکارتے، اس قسم کے لوگ شامل تھے۔ جبکہ بعد میں کروم ویل بھی جو آئے جنہوں نے مطلب وہاں پر جو تھی سیاسی تبدیلی کر کے وہاں پہ دولت مشترکہ کی حکومت قائم کی برطانیہ میں، اور جس کے نتیجہ میں وہاں کا بادشاہ جو تھا وہ قتل ہو گیا، جو مطلق عنان بادشاہ تھا۔ تو گویا کہ یہ مادی رویوں کے اندر تبدیلی اور پھر سماجی رویوں کے اندر تبدیلی 16ویں صدی میں ہی مغرب میں شروع ہو چکی تھی اور یہ رویے تبدیل ہو رہے تھے وہاں، اور انگلستان، جرمنی، فرانس، ڈنمارک، ناروے، سویڈن اور یہ سارے کا سارا علاقہ جو تھا یورپ کا،
وہاں جدید سماجی رویے جو تھے وہ پروان چڑھ رہے تھے اور جدید تہذیب کے آثار نمایاں ہو رہے تھے۔ ہم نے آج یہ دیکھنا ہے کہ باقی ماندہ دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا تھا۔ باقی ماندہ دنیا میں کیا ہو رہا تھا، وہ تو 16ویں صدی سے ہی مادی رویوں اور سماجی رویوں میں آگے نکل رہا تھا یورپ ہم سے۔ تو ہمارے علاقوں میں کیا ہو رہا تھا؟ تو افریقہ میں اس وقت یہ صورتحال تھی کہ وہاں کے لوگ اس وقت جنگلوں میں زندگی گزار رہے تھے، تہذیب کا بالکل نام و نشان نہ تھا، تہذیب کے آثار ہی نہیں تھے افریقہ میں۔ اور مغرب کے جو تھے سیاح اور ان کے جو جہازران تھے یا بڑے بڑے طاقتور لوگ تھے جن کے پاس بحری جہاز تھے، وہ افریقہ کے مغربی ساحل پر آتے اور یہاں سے افریقہ کے جنگلوں میں جو غلامہ جو لوگ زندگی گزار رہے تھے، غیر مہذب لوگ ہوتے تھے، ان کو وہ اپنے بحری جہازوں میں بھر کر لے جاتے، ویسٹ انڈیز جا کر فروخت کر دیتے یا برطانیہ لے جاتے یا جو نیا ملک دریافت ہوا تھا اس وقت امریکہ، وہاں لے جاتے اور وہاں ان کو کھیتی باڑی پر لگا دیتے، کیونکہ وہاں زمین تو وافر تعداد میں موجود تھی، وہاں ان کو کھیتی باڑی پہ لگا کر اپنا غلام بنا لیتے۔ تو گویا کہ افریقہ جو تھا اس وقت غلامی کے دور سے گزر رہا تھا، وہاں پہ تہذیب کو کوئی آثار نہ تھے اور ان کو بھر کر بحری جہازوں میں بھر کر جو انگریز لوگ تھے وہ اپنے ملکوں میں لے جاتے اور ان کو اپنا غلام بنا لیتے۔ آج بھی ہمیں مغربی دنیا میں جو کالے لوگ نظر آتے ہیں، سیاہ فام لوگ نظر آتے ہیں، یہ وہی افریقی ہیں جنہیں بحری جہازوں میں بھر کر انگریز لے گئے، امریکہ میں لے گئے، برطانیہ میں لے گئے، یورپ کے دیگر ملکوں میں لے گئے اور اپنا غلام بنا لیا۔ یا یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو امریکہ کے قدیم باشندے تھے، ریڈ انڈین، یا یہ ان لوگوں میں سے تھے۔ تو گویا کہ اس وقت پورے کا پورا افریقہ جو تھا وہ غیر مہذب تھا اور لوگوں کی زندگی جنگلوں میں گزر رہی تھی۔ اور اس وقت ہمارے ہاں کیا صورتحال تھی بر صغیر میں؟ بر صغیر میں اس وقت مسلمانوں کی حکومت تھی، مسلمان بادشاہوں کی۔ ابراہیم لودھی کی حکومت جب تھی قائم تو اس وقت ظہیر الدین بابر نے، جو ایک مغل سردار تھا ظہیر الدین بابر، اس نے آ کر یہاں حملہ کیا اور ابراہیم لودھی کو شکست دی اور ہندوستان پر وہ قابض ہو گیا۔ پھر وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھتا رہا اور ہندوؤں کے علاقوں پر قابض ہوتا رہا اور انہیں اپنا غلام بناتا رہا۔ تو گویا کہ اس وقت ہندوستان کے اندر بھی عوام کی طرف سے اپنے حقوق کی کسی قسم کی کوئی تحریک یا کاوش موجود نہ تھی۔ گویا کہ یہاں کے لوگ بھی سوئے ہوئے تھے گہری نیند، اور بادشاہ جو تھے وہ اپنی بادشاہت میں مست تھے، شراب کباب کی محفلیں سجتی تھیں، عوام جو تھے وہ ان کے غلام تھے۔ عوام کو یہ شعور ہی نہ تھا کہ ہم نے کوئی آزادی حاصل کرنی ہے، فرد کو آزاد ہونا چاہیے، سماجی آزادی کے حصول کے لیے ہم نے کوئی کاوش کرنی ہے، ہم نے کوئی جد و جہد کرنی ہے، اس کا کوئی تصور بر صغیر کے لوگوں میں موجود نہ تھا۔ نہ ہندوؤں میں، ہندو تو بالکل غلام تھے، وہ تو مسلمانوں کے بھی غلام تھے، ان پر تو حکومت مسلمان کر رہے تھے۔ گویا کہ ہندوؤں کی جو ذہنی اپج ہے وہ تو بہت ہی کم تھی، ان پر مسلمان حاکم تھے، اور مسلمان بادشاہ جو تھے ان کو بھی ہٹانے کے لیے، اقتدار سے ہٹانے کے لیے، عوام کو اقتدار میں شامل کرنے کے لیے کسی قسم کی کوئی عوامی جدوجہد، کوئی عوامی کاوش سرے سے موجود نہ تھی بر صغیر میں۔ تو گویا کہ بادشاہ جو تھے وہ مطلق العنان تھے، وہ اپنی بادشاہت میں مست تھے، اور ان کے درباروں میں بھانڈ، ڈوم اور مراسی قسم کے لوگ ہر وقت موسیقی جو تھے وہ چلتی رہتی تھی، گانے چلتے رہتے تھے، رقص ہوتا رہتا تھا، اور بادشاہ شراب کے نشوں میں مست اس قسم کی محفلوں کے اندر وہ موجود ہوتے تھے اور رقص دیکھتے رہتے تھے اور نغمے سنتے رہتے تھے، اور یہ محفل نغمات کی اور موسیقی کی محفل، رقص و سرود کی محفلیں جو تھی وہ سجی رہتی تھی بادشاہوں کے درباروں میں۔ یہ صورتحال تھی بر صغیر کی۔ گویا کہ یہاں بھی سماجی آزادی کے لیے یا فرد کی آزادی کے لیے کسی قسم کی کوئی کاوش یا کسی قسم کی کوئی تحریک کا تصور بھی نہ تھا۔ تو گویا کہ جیسا کہ افریقہ سویا ہوا تھا گہری نیند اس وقت پورے کا پورا ہمارا ایشیا بھی گہری نیند سویا ہوا تھا، اور مشرقی ایشیا جو تھا اس کو دیکھا جائے تو وہ تو اس سے بھی گئے گزرے لوگ تھے، وہ تو افیون کے نشے میں مست تھے، چائنا کے لوگ۔ اور باقی مادہ مشرقی یورپ جو تھا، تھائی لینڈ وغیرہ، یہ مشرق کے اندر جو علاقہ ہے، یہ بھی گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ تو گویا کہ 16ویں، 17ویں، 18ویں اور 19ویں ان 4 صدیوں میں
یورپ کے اندر انلائٹنمنٹ، آگہی کی جو ایک تحریک تھی وہ چل رہی تھی اور بڑی تیزی سے چل رہی تھی. وہاں شعور بیدار ہو رہے تھے لوگوں کے. جی ہاں، وہاں مادی رویوں میں تبدیلی آ رہی تھی، وہاں سماجی رویوں میں تبدیلی آ رہی تھی، وہاں ایک نئی تہذیب پروان چڑھ رہی تھی، جبکہ باقی ماندہ پوری کی پوری دنیا گہری نیند سوئی ہوئی تھی. جی ہاں، تو اس طرح یورپ جو تھا، یورپ اور مغرب سے تہذیب و تمدن جو تھی اور فرد کے حقوق اور جمہوری اقدار میں ہم سے یورپ جو تھا وہ آگے نکل گیا، اور ہماری اقوام یعنی افریقی اقوام، ایشیائی اقوام، ان سے جمہوری اقدار میں اور فرد کے حقوق میں اور تہذیب و تمدن میں ہم لوگ کیوں پیچھے ہیں؟ اسی لیے پیچھے ہیں کہ اس وقت ہمارے آباء و اجداد گہری نیند سوئے ہوئے تھے. ان 4 صدیوں میں، 16ویں صدی، 17ویں صدی، 18ویں صدی اور 19ویں صدی، ان 4 صدیوں میں یورپ میں تبدیلی ہو رہی تھی، تبدیل ہو رہا تھا یورپ. ہاں جی، فرد کے اندر تبدیلی آ رہی تھی، فرد کو حقوق دیے جا رہے تھے، سماجی حقوق دیے جا رہے تھے، فرد کی آزادی کے لیے، سماجی آزادی کے لیے تحریکیں چل رہی تھیں، جنگ و جدل ہو رہے تھے، مطلق العنان بادشاہ مارے جا رہے تھے، قتل ہو رہے تھے اور عوامی حکومتیں قائم ہو رہی تھیں، جبکہ ہمارے علاقے کے ہمارے آباء و اجداد گہری نیند سو رہے تھے. تو آج ہم کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب کہ یورپ کے لوگ جو ان کی تہذیب تو ہم سے جو ہے وہ بدتر ہے، ہماری تہذیب ان سے آگے، ہماری تہذیب و تمدن جو ہے یہ اعلیٰ و عرفہ ہے، اور ان کی تہذیب جو ہے وہ بیکار ہے یا غلط تحریک ہے یا اچھی تحریک نہیں ہے. ان کی تہذیب اچھی نہیں ہے، ان کی تہذیب غلط ہے. میرے عزیزو، بلا شبہ ہم اس کو غلط کہہ سکتے ہیں یا برا کہہ سکتے ہیں اپنے نظریات کو سامنے رکھتے ہوئے، لیکن فرد کی آزادی کے لیے جو تحریک، سماجی آزادی کے لیے جو تحریک 16ویں صدی میں وہاں سے اٹھی، وہ تحریک ہمارے بر صغیر میں کبھی نہ اٹھ سکی. آج تک فرد کی آزادی کے لیے جو اس طرز کی جو تھی تحریک، اس طرز کی کاوش آج تک بر صغیر میں نہیں ہوئی، پورے ایشیا میں نہیں ہوئی. ایشیا کبھی آیا تو سوشلزم کی گود میں آیا، سوشلزم کی گود میں چلا گیا، کمیونزم کی گود میں چلا گیا. رشیا، چائنا اور دیگر ممالک جو ہیں، ہمارے پاس شام ہے، ہمارے پاس عراق ہے، لیبیا ہے، یہ لوگ کمیونزم کی گود میں چلے گئے، لیکن وہاں جمہوری اقدار نہ پنپ سکیں. آج بھی بہت سارے ممالک میں بادشاہت ہے، سعودی عرب میں بادشاہت ہے، ایران کا حال بھی ایسا ہی اسی قسم کا ہے، نیم بادشاہت ہے وہاں پر. مسلمان ملکوں کا حال دیکھ لیتے، وہ پٹ رہے ہیں، لیکن جمہوری اقدار کے فروغ کے لیے یہاں کبھی کوشش نہیں کی گئی. جی ہاں، آج پاکستان میں بھی صورتحال دگرگوں ہے. جمہوری اقدار کے لیے جو لوگ کوشش کرتے ہیں، جو کاوش کرتے ہیں، انہیں مار دیا جاتا ہے، انہیں ختم کر دیا جاتا ہے، ان کا وجود تک مٹا دیا جاتا ہے. کہاں گئے ذوالفقار علی بھٹو؟ کہاں گئے ہمارے جناب جو تھا ضیاء الحق صاحب؟ یہ صورتحال ہے. جی ہاں، آج مغرب کے اندر بھی وہ لبرلزم نہیں رہا، وہ کلاسیکل لبرلزم وہاں بھی نہیں رہا. اگر وہاں کلاسیکل لبرلزم ہوتا تو آج وہ جو تھا کشمیر کی حمایت کرتے، فلسطینیوں کی حمایت کرتے، کشمیر کے مظلوم عوام کی حمایت کرتے، فلسطین کے مظلوم عوام کی حمایت کرتے، لیکن آج صورتحال دگرگوں ہو چکی ہے. تو گویا کہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس وقت 16ویں، 17ویں، 18ویں، 19ویں صدی میں مغرب کے اندر تہذیب کے آثار نمایاں ہو رہے تھے، جبکہ ہمارے ہاں ہماری دنیا جو تھی، ہمارے آباء و اجداد جو تھے وہ گہری نیند سوئے ہوئے تھے. پورے کا پورا افریقہ سویا ہوا تھا، بر صغیر گہری نیند سویا ہوا تھا، مشرقی ایشیا گہری نیند سویا ہوا تھا، مشرق وسطیٰ بھی گہری نیند سویا ہوا تھا. وما علینا الا البلاغ. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.